حضرت عمر تلوار لے کر گھر سے نکلے ہی تھے کہ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ نعیم عمر کا غصہ جانتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہیں سچ مچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے، اس لیے کسی طرح عمر کا رخ بدل جائے۔ چنانچہ ایک تدبیر ان کے ذہن میں آئی اور وہ بولے، عمر تم کس دھوکے میں ہو؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے تو عبد مناف کیا تمہیں جیتا چھوڑ دیں گے؟ اور ذرا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ عمر بولا، کیا کہا؟ میرے گھر میں کون؟ نعیم نے جواب دیا، بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے، پہلے ان سے تو نمٹ لو۔ یہ سنتے ہی عمر ہکا بکا رہ گئے، جیسے سارے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے تھے اور اسی کے لیے جینے اور مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر عمر بالکل ہی بے خبر تھا، کیونکہ انہوں نے اب تک اس کو چھپایا تھا۔ چنانچہ عمر فوراً بہن کی طرف پلٹا اور حالت یہ تھی کہ سینہ سلگ رہا تھا اور غصے سے رگیں پھول آئی تھیں۔ وہاں وہ پہنچا تو اندر سے کسی کے پڑھنے کی آواز آئی۔ اب وہ بے تحاشا دروازہ پیٹنے لگا، جس سے گھر کے سب لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، عمر۔ عمر سننا تھا کہ لوگ چونک اٹھے اور خوف سے بدحواس ہو کر ادھر ادھر چھپنے لگے۔ عمر کی بہن کا نام فاطمہ تھا اور بہنوئی کا نام سعید۔ یہ دونوں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھتے تھے۔ خباب کو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا، چنانچہ جو آیتیں نازل ہوتی یہ پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے اور وہ دونوں یاد کر لیتے تھے۔ اس وقت خباب سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ عمر کی آواز سنتے ہی وہ اندر چھپ گئے اور جس صحیفے سے وہ پڑھ رہے تھے اسے فاطمہ نے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ پھر شوہر ہمت کر کے آگے بڑھے اور جا کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی عمر ایک غضبناک شیر کی طرح اندر آیا اور عقابی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ ابھی جو آواز کانوں میں پڑی وہ کہاں سے آئی، لیکن بہن اور بہنوئی کے سوا کوئی سامنے نہ تھا۔ اس لیے کڑک کے پوچھا، ابھی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ خوف سے تو برا حال تھا ہی، اس لیے سچ بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ جھٹ بولے، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ عمر نے کہا، چھپاؤ نہیں، کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے اسلام سے میں بے خبر ہوں؟ یہ کہہ کر وہ بہنوئی کی طرف بڑھا اور بے تحاشا انہیں پیٹنے لگا۔ فاطمہ سے یہ دیکھا نہ گیا اور بڑھ کر شوہر کو بچانے لگی۔ اب عمر نے بہن کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا، مگر آگ کو جتنا ہی پیٹو وہ اتنا ہی اوپر اٹھتی ہے۔ عمر کی مار سے بھی جوش و عقیدت کی آگ اور بھڑکی۔ چنانچہ فاطمہ اور ان کے شوہر چیخ اٹھے، ہاں ہم اسلام لائے ہیں، جو چیز چاہے کر لو۔ یہ آواز بے انتہا عزم و سوز میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز براہ راست عمر کے دل سے ٹکرائی، اور اب عمر آگ سے پانی تھے اور پتھر سے موم تھے۔ چنانچہ بے رحم ہاتھ چلتے چلتے رک گئے۔ بہن کے سر سے خون کے فوارے بھی جاری تھے۔ عمر کا دل یہ دردناک منظر دیکھ کر پسیج گیا اور سر فوراً شرم سے جھک گیا۔ پھر یکا نظر اس صحیفے پر پڑی جس سے خباب پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے بہن سے کہا، یہی تم دونوں پڑھ رہے تھے، ذرا دینا میں بھی اسے دیکھوں۔ بہن بولی، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ لگ گیا تو پھر نہیں ملے گا، مگر عمر نے اطمینان دلایا اور قسم کھا کر کہا کہ میں اسے ضرور واپس کر دوں گا۔ چنانچہ فاطمہ نے وہ صحیفہ دیا اور دل میں یہ تمنا چٹکیاں لے رہی تھی کہ کاش یہ اسلام لے آئے۔